السلام علیکم ایوری ون. آج کا انٹرویو میرے لیے بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج میں انٹرویو لینے والا ہوں اس شخص کا جنہوں نے مجھے پیدا کیا، پالا اور مشکل میں میرے ساتھ دیا. جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں میری مما سے، ان کی لائف کے، ان کی سیکریفائس اور ان کی کہانی کے بارے میں. اگر اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں. تو لیٹس اسٹارٹ دس انٹرویو. تو السلام علیکم مما، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام بیٹا، ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہے؟ جی میں بھی ٹھیک ہے. آج آپ کو انٹرویو دینے کے لیے کیسا لگ رہا ہے؟ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں انٹرویو کے لیے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ لائف میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا، جس کے لیے میں نے اتنے خواب دیکھے ہیں، وہ میرا انٹرویو کر رہا ہے. آج ماشاء اللہ سے اتنا بڑا ہو گیا ہے. میں آج بہت خوش ہوں. اچھا، آپ اپنا شارٹ انٹروڈکشن دیں، نام، بیک گراؤنڈ، فیملی. جی ماشاء اللہ سے میں فرزانہ عرفان ہوں. میرے ہسبینڈ ایک بزنس مین ہے اور میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں اور ایک بیٹا ہے. بیٹی میری ماشاء اللہ سے ICS کر رہی ہے. بیٹا میرا ماشاء اللہ سے لیول 1 میں ہے، بزنس ریحان اللہ والے اسکول میں پڑھتا ہے. اور چھوٹی بیٹی میری 1 میں ہو جائے گی. اور میرا انٹروڈکشن یہی ہے. اوکے. اچھا، آپ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کا بچپن کیسا؟ میرا بچپن حال ایسا تھا کہ بالکل ایک گھریلو ماحول کی طرح تھا. بالکل ایک سرکل میں تھا. میرے ماں باپ کی ہم 8 بہن بھائی ہیں اور ماشاء اللہ سے میں جو تھی 6 نمبر پر تھی. اور ہمارا ایک روٹین ورک تھا، بچپن تھا. ہم 8 بہن بھائی تھے، ہم مل کے کھیلتے تھے، مل کے کام کرتے تھے. مما کی ہیلپ کرتی تھی، اسکول جاتی تھی اور ساتھ درس جاتی تھی، قرآن پاک کی تعلیم لیتی تھی، گھر کے کام مما کے ساتھ ہیلپ کرواتی تھی. تو میرا بچپن جو تھا، بچپن میں ہی میں نے کھیل کھیل میں میں نے اپنا پریکٹیکل لائف کو کیسے گزارتے ہیں، میں نے وہ کھیل کھیل میں ہی سیکھا. اچھا، تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کیا سب سے امپورٹنٹ چیز سکھائی؟ ہاں جی، میرے پیرنٹس نے سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے یہ ایک اچھی مسلمان مومن عورت بننا سکھایا، ایک نیک عمل کرنا سکھایا، دین کے بارے میں سکھایا. میرے پیرنٹس نے مجھے یہ سکھایا کہ دین میں ہم رہیں گے تو ہمیں دنیا آٹومیٹکلی مل جائے گی. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جس چیز سے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. اوکے. اچھا، کوئی ایک یاد جو آج آپ کو ابھی تک ایموشنل کرتی ہے؟ ہاں، میرے بابا کو میں یاد کرتی ہوں تو میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں. میرے بابا جو تھے وہ ہمارے فرینڈ تھے، ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بچوں کی طرح پلے کرتے تھے. وہ کھیل کھیل میں ہمیں دنیا بھی سکھاتے تھے، دین بھی سکھاتے تھے. آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ان کو یاد کر کے بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. اوکے. اچھا، آپ کے بچپن کا سب سے بڑا چیلنج؟ ہاں نہال، میرے بچپن کا سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ جیسے سب کو شوق ہوتا ہے کہ جی کسی کو شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بننے کا. مجھے شوق ہوتا تھا کہ گھر میں جب میں اسکول جاتی ہوتی میں اپنی مما کو دیکھتی ہوتی تھی کہ یار میری مما لکی ہیں کہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کام سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں. تو مجھے بھی نا گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا. مجھے ہوتا تھا کہ میں بھی گھر میں رہوں، گھر میں اپنے بچوں کو سنبھال لوں، اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ کروں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں. مجھے گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا. اچھا، فیملی مینج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ نہال، فیملی کو مینیج کرنا مجھے مشکل خاص اس لیے نہیں لگا کہ میں نے اپنی کالج لائف، اپنی یونیورسٹی لائف کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کو مینیج کیا تھا اسٹارٹ میں ہی. کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اس لیے مجھے بچوں کو سنبھالنا بھی مشکل نہیں لگا. جب میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں آئی تو دوسرے گھر کا ماحول بھی مجھے بالکل ویسا ہی ملا جیسے میرے اپنے گھر کا تھا. میں اپنے گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کرتی تھی تو مجھے اگلے گھر میں بھی مینیج کرنا زیادہ مشکل نہیں لگا. شادی کے بعد لائف میں آپ کی کیا چینج آئی؟ شادی کے بعد جو لائف میں چینج آئی ہے وہ تو بہت بہت بڑا چینج تھا. کیونکہ میں تھوڑی سی تھی، میرا مائنڈ تھوڑا اسلامی مذہبی تھا. جب میں اس گھر میں آئی تو تھوڑا اس کے طرح مختلف تھا. تو مجھے یہی چینج ملا کہ تھوڑی سی روٹین تھوڑی چینج ہو گئی.
یہی مجھے چینج ملا ہے، ادروائز جیسا گھر کا ماحول تھا ویسے ہی اس گھر کا ماحول ہے۔ اچھا، آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس چیز سے ملتی ہے فیملی میں؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی نہال اپنے بچوں کو دیکھ کے ملتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو خوش دیکھ کے ملتی ہے۔ اچھا، آپ اپنے بچوں کو کیسا رائز کرتی ہے، کیسے بڑھاتی ہے آگے؟ نہال میں اپنے بچوں کے لیے بھی یہی فیل کرتی ہوں کہ نا میرے بچے ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بنے، اچھے ایک مومن بنے۔ دنیا کے ہر کام کرنے سے پہلے ان کو اپنے رب کی، اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے جہاں کہیں بھی جائیں ان کے ساتھ ان کا ایمان، ان کے ساتھ خوف خدا ہر جگہ ہو۔ اچھا، ماں بنانا آپ کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ نہال ماں بننا ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ماں بننا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہمیں ماں بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ماں بننے کی اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے اس کے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک عورت نہیں کر سکتی، بلکہ ایک پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہماری وہی پوری مکمل کوشش یہی ہے کہ جیسے ہمارا دین اور ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ہم اپنے بچوں کی ویسی ہی تربیت کریں۔ اوکے، اچھا، جب میں پیدا ہوا اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ ہاں میں بہت خوش تھی، مجھے اللہ پاک نے پہلے ایک بیٹی سے نوازا تھا، بیٹی ماشاءاللہ بہت بہت ہم لوگ خوش تھے۔ اس کے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اور بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی اور بیٹا دونوں سے نوازا ہے۔ اچھا، ایک ماں کے لیے سب سے مشکل مومنٹ کیا ہوتا ہے؟ نہال ایک ماں کے لیے سب سے زیادہ مشکل مومنٹ وہی ہوتا ہے جب اس کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، جب اس کے ہسبینڈ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ لمحہ ماں کے لیے بہت تکلیف دہ، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ اپنے بچوں کے لیے کیا سیکریفائس کرتی ہے؟ نہال ایک میں جو ہوں نا اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دے سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یا اللہ جو میں اس کے لیے قربانی کر رہی ہوں، جو میں اس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں، وہ اس چیز کو ریئلائز کرے، بچہ بھی اس چیز کو سمجھے کہ ہماری ماں ہمارے لیے کیا کیا کرتی ہے، کتنا درد سہتی ہے۔ اگر یہ بچوں میں بھی احساس ہو تو میرے خیال سے وہ ایک کامیاب ماں ہے۔ اچھا، آپ کو کب لگتا ہے کہ آپ پراؤڈ فیل کرتی ہے اپنے بچوں پر؟ نہال میں اس وقت پراؤڈ فیل کرتی ہوں جب میرے بچے وقت کو ضائع نہیں کرتے، جب میرے بچے اپنے کام جو ہے نا مکمل کر کے اپنے دوسری ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں، تو میں اس وقت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، میں اس وقت اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہوں۔ اچھا، کیا کبھی آپ کو لگا کہ لائف میں بہت ٹف ہو گئی ہے؟ ہاں بہت مقام پر لگے ہے، لائف بہت ٹف ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ بینگ اے مسلم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سہارا دیا، دین اسلام نے میری بہت مدد کی، تو اس راستے پہ چل کے میرا کٹھن اور مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آسان کر دیا اس وقت کو میرے لیے۔ اوکے، اچھا، آپ سٹریس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ نہال میرے خیال سے ہر بندہ ہی اسٹریس میں جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور میں جو ہوں نا بہت جلدی اسٹریس میں چلی جاتی ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسٹریس میں جاتی ہوں تو میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں، درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو میرا اسٹریس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اوکے، آپ کا بگیسٹ فیئر کیا تھا اپنے بچپن میں بچپن کے لیے مطلب آپ کا سب سے بڑا ڈر کیا تھا بچپن میں؟ یار بچپن میں میرا سب سے جو تھا نا بگیسٹ میرا فیئر جو تھا، میں خوف زدہ ہو جاتی تھی جب میرے امتحان کے دن آتے ہوتے تھے، جب میرے ایگزامز آتے ہوتے تھے تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی تھی، میں ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی تھی، ایون کہ کوئی بھی زندگی کوئی بھی کام ہوتا تھا نا تو میں اسے بڑی ٹینشن اور ٹینشن سے کرتی ہوتی تھی، تو اس کے لیے میری سسٹرز مجھے کہتی ہوتی تھی کہ آپ اتنی ٹینشن نہیں لیا کر، لیکن میں کچھ ایکسٹرا زیادہ ہی ہر کام کی ٹینشن لیتی تھی۔ اچھا، اگر لائف میں دوبارہ ملے
تو آپ کیا چیز چینج کرے گی اگر لائف آپ کو دوبارہ ملے؟ نہال، اگر لائف مجھے دوبارہ ملتی ہے نا، تو میں اپنی وقت جو جو چیزیں میرے اندر رہ گئی ہیں، جو میرے اندر کمیاں رہ گئی ہیں، میں ان کو کمپلیٹ کروں گی، میں ان کو مکمل کرنا چاہوں گی۔ اچھا اچھا، میں بچپن میں سب سے زیادہ شرارتی کیا کرتا تھا؟ ہاں، آپ بچپن میں سب سے زیادہ شرارتیں یہ کرتے ہوتے تھے کہ آپ نا ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے تھے، ہر چیز اٹھا کے دیواروں کو اتار اتار کے کھاتے ہوتے تھے، آپ کی بہت کیئر کرنی پڑتی تھی، آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، اب ہر چیز جو بھی آپ کو ملتی تھی آپ منہ میں ڈال لیتے تھے۔ اچھا اچھا، آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ میرا فیوریٹ فوڈ، میرا کھانا فیوریٹ فوڈ یہ ہے کہ مجھے نا لائک جیسے چکن ہوتا ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ اچھا آپ آپ کو کون سا ڈرامہ یا مووی پسند ہے؟ نہال، مجھے نا ہسٹری پسند ہے، اسلامک ہسٹری کو میں سنتی ہوں، اسلامک ہسٹری میں دیکھتی ہوں نا، ہسٹوریکل موویز مجھے پسند ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو ہالیڈے ملے تو آپ کہاں جانا پسند کرے گی؟ ہاں نہال، مجھے نا گھر میں رہنا زیادہ پسند ہے، لیکن اگر میں کہیں جانا چاہوں تو میں اسپیشلی پرسکون ایریا میں جو نیچر کے زیادہ قریب ہوں، بہت فریشنس ہو، وہاں پر گرینری ہو، جہاں نیچر ہو زیادہ، میں وہاں جانا پسند کروں گی۔ اچھا آج کی یوتھ کے لیے آپ کا کیا ایڈوائز دینا چاہتی ہے؟ ہاں یار، آج کی یوتھ کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع مت کرے، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرے، کیونکہ یہ نا جو لائف ہے نا بہت شارٹ ہے، اور لائف کے ساتھ، دنیا کے کام کے ساتھ میں آج کی جنریشن کو یہی میسج دوں گی کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اپنی 5 وقت کی نماز، اپنے صبح شام کے وظائف کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ ہم جو دنیا کے کام کرتے ہیں نا، اسی میں ہماری آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اب پتہ اچھا نہیں کس وقت بندہ دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ جائے، یہ ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تھوڑی سی آخرت کی، مرنے کے بعد کی فکر ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ اچھا اچھا، ماں اور بچوں کے ریلیشن کو اسٹرانگ کیسا بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے اچھا کوشچن کیا۔ ماں اور بچے کے ریلیشن کو اسٹرانگ اس لیے اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، ہم فون پر، موبائل پہ زیادہ وقت گزارتی ہیں، ہم عورتیں بھی اور بچے بھی، تھوڑا سا اس ٹائم کو کم محدود کر کے ہمیں آپس میں باؤنڈنگ کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ، بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اس سے میرے خیال سے کافی زیادہ بچوں اور پیرنٹس کی باؤنڈنگ ہوگی۔ اچھا، ہم ہمیں اپنی لائف کو یادگار کیسے بنانا چاہیے؟ نہال، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا، ہمیں اپنی لائف کو ایسے جینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں نا تو ہمیں خوشی ہو، ہمیں دوسروں کی نا ہیلپ کر کے اپنے وقت کو یادگار بنانا چاہیے، کوئی مشکل میں ہونا ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں ضرور دوسروں کا خیال، ایون کہ ہمیں اگر اپنی عبادت کو مختصر کر کے دوسروں کی ہیلپ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے نا، تو ہمیں دوسروں کی ہیلپ کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اوکے، اچھا، میرے انٹرویو کے لیے کوئی اسپیشل میسج؟ جی نہال، میں لائف میں فرسٹ ٹائم آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں، اور میرے خیال سے فرسٹ ٹائم آپ میرا انٹرویو کریں، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ آج آپ اس قابل ہو کہ میرا آپ انٹرویو کر رہے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کام میں، اپنے کام جو بھی کرو بہت سنسیئر ہو کے کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی زندگی میں کسی کا بھی محتاج نہیں کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیاب رکھے، اور اپنے بدترین مخلوق سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ اچھا اچھا، آپ کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ نہال، میری جو سب سے اچھی عادت یہ ہے، یا پھر عادت اچھی بھی کہہ لیں یا پھر اسے بری بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں نا سیکس از ایوری تھنگ از بیڈ، میں بہت ہی زیادہ نرم دل ہوں، میں دوسروں کو بہت جلدی معاف کر دیتی ہوں، میں دوسروں کو بہت جلدی ان کی غلطیوں کو چھوڑ دیتی ہوں، بہت زیادہ میرے اندر نرمی ہے۔ اوکے، اچھا، تو آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے؟
ہاں، مجھے سب سے زیادہ خوشی نا جب میرے بچے کامیاب ہوتے ہیں، میرے بچے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں، تو مجھے میرے خیال سے اس سے زیادہ خوشی کہیں ملتی ہی نہیں ہے. اور مجھے جب میں اپنے جو دین کے معاملات میرے پورے دن کے مکمل پورے ہو جاتے ہیں، تو اس سے مجھے رات کو سوتے وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹاسک تھے نا، میں نے وہ پورے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اوکے. اچھا، آپ اپنے می ٹائم کیسے اسپینڈ کرتی ہے؟ سوری. آپ اپنا می ٹائم کیسے اسپینڈ کرتی ہے؟ میرے حال اپنا ٹائم یہ جو میرا ہوتا ہے ہی، میں اپنے ٹائم کو اپنے گھر کے کاموں میں اور اپنی بکس پڑھنے میں صرف کرتی ہوں. اچھا، کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ آپ تھک گئی ہے ہاں ایموشنلی؟ جی، بہت دفعہ لگے ہے نہال. میں سم ٹائم بہت اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں کہ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، لیکن جب میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں، جب میں کوئی اچھے کام کرتی ہوں، تو اچھا کام کرتی ہوں، اس کے بارے میں سوچتی ہوں، تو مجھے ایک انرجی ملتی ہے، تو مجھے ایک طاقت ملتی ہے تاکہ میں اور نئے اچھے سے میں اپنی ٹائم کو اسپینڈ کروں. ماں ہونے کا سب سے بیوٹیفل مومنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہی نہال، ماں ہونے کا سب سے اچھا مومنٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اسے اچھا ماحول ملے، اچھی سوسائٹی ملے، اچھا اسے ایک مقام ملے. اس وقت ایک ماں، ایک میں ہی نہیں، ہر ماں کو اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے ایک سوسائٹی میں اچھی طرح موو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ کس چیز پر فکر کرتی ہے؟ شکر کرتی ہوں نہال، میں اپنے بچوں کے لیے اس لیے شکر کرتی ہوں کہ میرے بچے بھی سافٹ طبیعت کے ہیں، میرے بچے بھی بہت پولائٹ ہیں اور ان کے دل بہت نرم ہیں. اچھا، میں بچپن میں کیسا تھا؟ آپ بچپن میں بہت سافٹ اور بالکل شرارتیں نہیں کرتے تھے. آپ بہت سافٹ طبیعت کے تھے، آپ بہت اوبیڈینٹ تھے. جیسے آپ کو کہتے تھے، آپ بہت اوبیڈینٹ بچوں میں شامل تھے. اچھا، کیا میں زیادہ شرارتی تھا یا شریف؟ آپ بہت شائع بچے تھے، شرارتیں بھی کرتے تھے، لیکن چھوٹی بہن کے ساتھ بہت بہت آپ پیار محبت کرتے تھے. بڑی سسٹر کے ساتھ آپ شرارتیں کرتے تھے، زمل کے ساتھ. اور فاطمہ کو آپ بہت لائک کرتے تھے. فاطمہ آپ سے 9 سال چھوٹی ہے، تو پھر بھی آپ فاطمہ کے ساتھ ایسے مطلب پلے کرتے تھے جیسے وہ آپ کے نا مطلب برابر کی ہو. اوکے. اچھا، اور کون سی عادت بالکل پسند نہیں ہے آپ کو؟ کس کی؟ آپ اچھا، آپ کو میری کون کون سی عادت پسند ہے؟ نہال، آپ کی وہی بات، آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ بات کو جلدی اوبے کر لیتے ہو. اوبیڈینٹ بیبی ہو آپ. جو آپ سے کہا جائے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو اور آپ اوکے کرتے ہو. آپ اچھے بچے ہو. اوکے. اچھا، آپ مجھے فیوچر میں کہاں دیکھنا چاہتی ہے؟ نہال، میں آپ کو اللہ کے حکم سے فیوچر میں کامیاب ترین انسان دیکھنا چاہتی ہوں، اچھا مسلمان دیکھنا چاہتی ہوں. میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. پیرنٹس آپ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ سے راضی ہو جائیں گے. میں آپ کو آپ کے پیرنٹس کا اوبیڈینٹ آپ کے مکمل لائف کے لیے دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا، آپ نے اپنی لائف میں سب سے بڑا سیکریفائس کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں نہال، جب بیڈ ٹائم آتا ہے نا، تو بندے کے پاس آپشن ہوتے ہیں، یا وہ اس ٹائم سے ایک نکل کے بھاگ جائے، کنارہ کشی کر لے، یا پھر بندہ اپنی پرابلمس کے ساتھ اس کو فیس کرے. میں نے اپنی پرابلمس کو فیس کیا ہے. میں نے ان سے جان نہیں چھڑائی، میں ان سے بھاگی نہیں، میں نے اس ٹائم سے نکلی نہیں. میں نے ان پرابلمس کو فیس کیا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ اپنی اپنی خوشی میں کمپرومائز کی فیملی کے لیے؟ نہیں، ہاں، یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی آپ کو اپنی ایون کہ اپنی جیسے وشیز ہوتی ہیں، وہ حالات و واقعات کے مطابق ویسے ہی کی ہیں، کمپرومائز ہی کیا ہے.
اچھا، مشکل وقت میں آپ کو اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ مجھے مشکل وقت میں نہایت اسٹرینتھ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، ہسبینڈ سے، اس کے بعد ہسبینڈ سے، اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اچھا، کیا آپ کو کبھی کسی بات پہ برا لگا؟ آپ کی؟ کسی کسی کی بھی؟ نیہال، سم ٹائم بہت برا لگتا ہے، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں بری لگتی ہیں، لیکن وہ کچھ ٹائم کے لیے لگتی ہیں، پھر وہ مجھے، میں ان باتوں کو چھوڑ دیتی ہوں۔ کچھ ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے، دل تکلیف ہرٹ ہوتی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ کچھ ٹائم کے بعد نا میں پھر ان باتوں کو چھوڑ دیتی ہوں، میں نارمل ہو جاتی ہوں۔ اوکے، اچھا، آپ کے حساب سے سکسیس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ہاں نیہال، سکسیس جو ہے نا، کامیابی جو ہے وہ انسان کے آخری لمحے تک ہوتی ہے۔ انسان ایک باعزت طریقے سے معاشرے میں رہنا سیکھ لے، بولنا سیکھ لے، اپنی ارننگ اتنی ہو کہ بندہ اپنے ضرورت کے مطابق، ضرورت اس کو کی ضرورت کے مطابق وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہو۔ سکسیس وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، دنیا میں ہم کسی کے محتاج نہ ہو۔ میری نظر میں یہ آپ کی کامیابی ہے کہ وقت کی ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتے رہے، اس کا ہمیں وقت کی ضرورت کا محتاج ہمیں کسی کا بھی نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ، میں اس مقام پہ چاہتی ہوں کہ آپ اس مقام پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو دوسروں کی ہیلپ کرنے والا بنائے۔ اچھا، انسان کو لائف میں سب سے زیادہ کس چیز کی ویلیو کرنی چاہیے؟ ہاں جی، سب سے زیادہ ویلیو جو ہوتی ہے نا نہال، وہ ٹائم کی ہوتی ہے، وقت کی ہوتی ہے، کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت ہے نا، یہی زندگی ہے۔ اگر ہم ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک وقت پر ٹھیک اپنا کام کرتے ہیں، تو انسان کو یہ وقت ہی کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو کام، جو ٹاسک آپ کو ٹائم پہ ملا ہے وہ ٹائملی کمپلیٹ ہونے چاہیے۔ اچھا، آپ نے سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن کون سا لیا تھا لائف میں؟ میں نے نہال سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن یہی لیا تھا کہ جب آپ یہاں سے ابو ظہبی گئے تھے پاکستان سے، اچھا، کیا کیا لیا تھا؟ کہ ٹھیک ہے آپ کو جانا چاہیے، اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب آپ کے بابا ادھر ہوتے ہیں، آپ کو اپنے بابا کے ساتھ باقی کے لائف ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، آپ کو سوشل ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں کو فیس کرنا چاہیے۔ تو آپ کے بغیر رہنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، مجھے آپ، اس لیے پھر یہ میرا ہارڈلی ڈیسیژن تھا۔ یا اگر آپ مجھے ایک میسج دینا چاہے فیوچر کے لیے تو وہ کیا ہوگا؟ نہال، میں آپ کو یہی میسج دوں گی کہ آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھو گے، اپنی مما کا، اپنے بابا کا، اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھو گے، اپنا خیال رکھو گے، اپنے بابا مما کا خیال رکھو گے، اور اپنی آپ کی جو نمازیں ہیں ان کا خیال رکھو گے، اور ہر کام کرنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ میرا اس کام سے ناراض تو نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ، اگر آپ، اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض نہیں ہوتے، وہ کام کرو گے۔ ہر کام کرنے سے پہلے آپ یہ سوچو گے ایک لمحے کے لیے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے۔ اچھا، جب میں آپ سے دور ہوتا ہوں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ نہال، مجھے اس وقت بہت آپ کی یاد آتی ہے، اب مجھے تنہائی فیل ہوتی ہے آپ کے بغیر، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس وقت آپ کے لیے پرے کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، جہاں بھی ہو آپ کسی کے بھی محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مکمل انسان بنائے۔ نہال، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بیٹا، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی، اب آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جی جی، کیا آپ مجھے کچھ کہنا چاہیں گی جو کبھی نہیں کہا؟
ہاں نہال، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں آپ سے بہت 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 محبت کرتی ہوں. آپ کے بابا، آپ کی بہنیں آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. ہم ہمیشہ 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 آپ میری دعاؤں میں شامل ہوتے ہو. ہر لمحہ میں آپ کو پرے کرتی ہوں، دعا کر آپ زندگی میں جہاں بھی دنیا میں رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی کامیابی، آپ کو جہاں بھی جاؤ آپ کو کامیابی آپ کے مقدر بنے. اچھا، آپ کو کب لگتا ہے کہ آپ کی محنت سکسیسفل ہے؟ نہال، میں اس وقت لگتا دیکھیں، اب جب آپ ایک مقام پہ پہنچ گئے ہو، جب بھی آپ کی سسٹرز ہیں وہ ایک مقام پر پہنچ گئی ہیں، معاشرے کو اچھی طرح آپ سروائیو کر رہے ہو، تو یہ کہ ماں کی ایک کامیابی ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی، کہ ان کے بچے سوسائٹی میں اچھے طریقے سے سفر کریں. اچھا، آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے؟ نہال، میرا فیوریٹ کلر وائٹ اینڈ گولڈن. اچھا، آپ کو شاپنگ کرنا پسند ہے یا کوکنگ؟ یہاں مجھے کوکنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ، اور شاپنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے. اچھا، آپ کو کون سا ایکٹر یا ایکٹریس پسند ہے؟ نہال، میں زیادہ اصل میں زیادہ ان ٹی وی ڈراموں کو نہیں دیکھتی نا. جی جی. جی جی، اس لیے جو بھی میرے سامنے آئے میں سب کو دیکھ لیتی ہوں. ادروائز کوئی اسپیشل نہیں ہے میرے لیے. اوکے، اگر آپ فیمس ہو جائے تو آپ کیا کریں گی؟ نہال، اگر کوئی میں فیمس ہوتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ مجھے دوسروں کی ہیلپ کرنے والا بنائے، اور مجھے دین اسلام، دین کی تعلیم، دین اسلام کو پھیلانے کی تعلیم کی ہمت دے مجھے. اچھا، آپ کو ٹی اچھی لگتی ہے کافی؟ نہال، مجھے چائے اچھی لگتی ہے. اچھا، صبح یا رات؟ میں نہال لائک صبح تو موسٹ فیوریٹ ہے میرے لیے، اور میں شام کے لیے بھی پیتی ہوں نا، شام 5-6 بجے بھی چائے کو لائک کرتی ہوں. یا آپ کوکنگ اچھی لگتی ہے، ریسٹ کرنا اچھا لگتا ہے؟ نہال، کوکنگ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن ریسٹ کے ٹائم میں ریسٹ بھی کرتی ہوں، مجھے ریسٹ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کوکنگ میرے لیے سب سے پہلے ہوتی ہے، کوکنگ کے بعد پھر میں ریسٹ بھی کرتی ہوں. اچھا، شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے یا سیونگ کرنا کہ شاپنگ نہ کریں؟ نہیں نہال، مجھے سیونگ کرنا پسند ہے. شاپنگ میں ضرورت کے وقت کی کرتی ہوں جتنی مجھے میری ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سیونگ جو ہے نا، انسان کو سیونگ پہلے کرنی چاہیے، اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے، باقی آپ کو سیو کرنا چاہیے. اچھا، آپ کو اسٹرکٹ موم رہنا اچھا لگتا ہے یا فرینڈلی موم؟ ہاں نہال، یہ جو ہے نا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ فرینڈلی موم اچھی ہوتی ہے یا اسٹرکٹ موم. میرا خیال سے انسان کو تھوڑا فرینڈلی بھی ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ بھی ہونا چاہیے. جن معاملات میں سختی ایک پیرنٹس کو کرنی چاہیے اور وہ پیرنٹس نہ کرے نا، تو اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. اچھا. اتنا فرینڈلی ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کرے، لیکن آپ کو جن معاملات میں سختی کرنی چاہیے میرے خیال سے اس معاملات میں اگر آپ سختی نہیں کریں گے تو آپ پیرنٹس کو ہی ان باتوں کی سزا ملنی شروع ہو جائے گی. اوکے، تو مما آپ کا بہت بہت شکریہ اس انٹرویو کے لیے. آپ کی باتیں میرے لیے بہت ویلیویبل ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت مند آمین. رکھے. دوستو، اگر آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لو یو مما لکھے، ضرور لکھے. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.